آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم جانیں گے ہمیں اپنی لائف کو کس طرح سے بیلنس کرنا چاہیے اور اپنی لائف میں ہمیں کس طرح سے چینجز کرنے چاہیے اور اپنی لائف کو کیسے ہم سکون سے جئیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلشن علم، علم سے روشن زندگی۔ تو آج ہم جانیں گے اپنی لائف کو جینے کا صحیح طریقہ۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ آخر آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ تو دیکھیں، کئی لوگ ایسی آزمائش میں آ جاتے ہیں جن کے بعد وہ اپنے نصیب تک کو کوسنے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب اچھا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اسی نے ہی تو آپ کا نصیب لکھا ہے، اور جب وہ اللہ کسی کو بناتا ہے تو وہ کسی کا نصیب کیسے غلط لکھ سکتا ہے؟ وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کسی کا نصیب کیسے غلط بنا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ سے جو ہے یہ چیز بالکل ہر طریقے سے نکال دینی ہے کہ میرا نصیب اچھا نہیں ہے۔ نصیب اللہ پاک ہر کسی کا نیک ہی بناتا ہے، بس کچھ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، کچھ ہماری لائف کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری لائف کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی ہمارے نصیب کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ہماری خود کی غلطیوں کی وجہ سے۔ دیکھیں، ہم پورا دن موبائل میں نکال دیتے ہیں، دوستوں میں نکال دیتے ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں وہ یاد بھی نہیں ہوتے کہ ہم آخر گناہ کر کیا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نہ ہی ہم نمازوں میں پابند ہیں، نہ اگر ہم نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو ہم قرآن شریف کھولتے تک نہیں ہیں، سالوں سال وہ ایسے ہی بند رکھی رہتی ہیں۔ ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم کرتے ہیں نا تو ان کا ایفیکٹ ہماری لائف پہ پڑتا ہے۔ اس بات کو آپ جان لیں، یہ ہمارے خود کے اعمال ہیں جو ہماری لائف کو خراب کرتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارا نصیب نہیں ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، نہیں، یہ ہمارے خود کے اعمال ہیں۔ ہم خود روز اتنی غلطیاں کر رہے ہیں جن کا اثر ہماری خود کی لائف پر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ ان چیزوں سے دور ہو، آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ اپنی قرآن شریف کو ڈیلی، چاہے آپ ایک رکو ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن اس کو ڈیلی کھولیں، ڈیلی اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ آخر آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اس میں اللہ فرما کیا رہے ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں کرنا شروع کریں گے نا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آخر لائف میں ہماری غلطی کیا تھی، کس وجہ سے ہماری لائف خراب ہو رہی تھی۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کریں، اپنی قرآن شریف پڑھنا شروع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا شروع کریں۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی لائف خود بخود اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور سب سے مین بات جو ہے، آپ نے سب سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار سے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک توبہ ہے جو اللہ سے ہمارے گناہوں کو اس طرح سے معاف کروا دیتا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اب آپ یہ خود سوچیں کہ آپ
دن میں کتنے گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو خود بھی نہیں پتہ ان گناہوں کا، لیکن اگر آپ دن میں جو ہے استغفار کر رہے ہیں تو آپ یہ خود جان لیں کہ آپ اللہ سے گناہوں کی توبہ بھی تو کر رہے ہیں، اور جب آپ اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں گے تو پھر آپ خود گناہوں سے دور ہونے لگیں گے، آپ کو گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی، آپ کا دل یہ کہے گا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا ہے، اللہ میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ تو آپ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا شروع کر دیں۔ سب سے مین بات، گناہوں کی توبہ کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں کہ ہمیں خود کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، تو ہمیں گناہوں سے توبہ کے لیے ٹائم کیسے ملے گا؟ تو اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی لائف صحیح طریقے سے چلنی شروع ہو گئی ہے، آپ کی لائف کی ساری نیگیٹیوٹی اللہ دور کر دیں گے، آپ کی ساری پریشانیاں اللہ دور کر دیں گے، کیونکہ آپ جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا، تو آپ یہ توفیق حاصل کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا شروع کریں، 5 فرض نماز ادا کرنا شروع کریں۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کے دل میں سکون ہوگا، آپ ہر طریقے سے سکون میں ہوں گے، آپ کی لائف جو ہے اچھی ہوگی، آپ کو اللہ ہر چیز سے نواز دیں گے، جو آپ کو چاہیے اللہ آپ کو وہ عطا کریں گے، کیونکہ جب اللہ سے آپ توبہ کریں گے اور توبہ کے بعد اللہ سے آپ کچھ مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اب تو ہو گئی یہ بات کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ دوسرا کہ جب انسان جو ہے سمجھ جاتا ہے اور وہ اللہ کے پاس جانے لگتا ہے، تو جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو لوگ اس کو جو ہے دیکھ کر باتیں بنانا شروع کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کب سے اللہ والا بن گیا یا بن گئی، اس کو کب سے دین کی اتنی نالج ہو گئی۔ وہ مطلب اتنے طریقے کی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود تو جو ہے دین کے راستے پر نہیں چلتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نہیں چل رہے دین کے راستے پر تو یہ کیوں چلے، ہم اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دینا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہو آپ کی زندگی جو ہے صحیح طریقے سے چلے، آپ کی لائف میں سکون ہو، آپ گناہوں سے بچے رہیں، تو سب سے پہلے آپ جو ہے لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں، ان کی باتوں پر دھیان دینا بالکل بند کر دیں۔ جب وہ بولے نا کچھ بھی کہیں تو آپ نے ایسے ہو جانا ہے جیسے آپ نے وہ سنا ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس جگہ سے چلے جانا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے راہ میں لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو جب وہ آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہو، آپ اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہو، تو یاد رکھنا وہ آپ سے انسپائر ہوں گے۔ جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ خود بھی یہ چیز سوچیں گے کہ ہاں چلو، جب یہ اللہ کے اتنے قریب جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اللہ سے توبہ کر رہی ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہمیں بھی تو نمازیں پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ تو آپ کو دیکھ کر دیکھنا وہ بھی دھیرے دھیرے اللہ کے قریب ہوں گے۔ تو جب آپ کو یہ توفیق اللہ دیں تو آپ اس کو لیں، اس کو حاصل کریں، اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی کچھ بول دے، کچھ بھی بول دے، چاہے اس نے اچھا بولا ہے چاہے اس نے برا بولا ہے، آپ نے
اللہ سے بتانا ہے۔ آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ یا میرے رب، اس نے مجھے ایسا کہا تھا، اور دیکھنا آپ کے لیے اللہ کا جواب بھی آئے گا، وقت لگا کر آئے گا، لیکن جواب ضرور آئے گا۔ اللہ جواب ضرور دے گا۔ جب اب آپ اللہ سے کچھ سوال کرو گے کہ اللہ مجھے اس کا جواب چاہیے، تو اللہ چاہے کسی بھی صورت میں دیں، چاہے وہ انسان کے ذریعے دیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دیں، وہ آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے، اتنا اسپریچول بنانا ہے کہ آپ کو پھر دنیا کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے۔ آپ کو اتنا زیادہ اپنے آپ کو دین میں، نمازوں میں، اللہ کی عبادت میں لگانا ہے کہ آپ کو اس سے فرق ہی نہ ہو کون میرے ساتھ ہے، کون میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ کو اللہ مل جائے گا تو یقیناً آپ کی لائف کی ہر ایک چیز اچھی ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن کر دے اور ممکن کو ناممکن کر دے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے توبہ کر کے کچھ مانگیں گے تو اللہ آپ کو نہیں دیں گے، اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کریں گے؟ نہیں، اللہ تو خود کہتا ہے بندے تیرے سے گناہ ہو گیا، تو مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے گناہوں کی توبہ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور یقیناً اگر آپ ابھی اپنے گناہوں کی توبہ کرنا شروع کر دیں تو یقیناً آپ کی لائف اتنی چینج ہو جائے گی، آپ کی لائف میں اتنی پازیٹیوٹی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی لائف میں میریکل ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے۔ یقیناً جب انسان اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اللہ سے اپنے سارے مسئلے بتانا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے آس پاس والوں کے سامنے جا کے رونا پسند کرتے ہیں۔ کچھ بھی پریشانی ہو جائے وہ ان کو بتانا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، وہ اللہ سے مدد مانگنا پسند نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ اس سے کہو گے کہ یا اللہ میری مدد کر، تو اللہ 70 بار کہتا ہے کہ بول میرے بندے، تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا تکلیف ہے، میں اسے دور کروں گا، میں تجھے وہ عطا کروں گا۔ دیکھو اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کہہ دیں گے کہ کیا تجھے تکلیف ہے اور کیا چاہیے تجھے، چل میں تجھے دلاتا ہوں یا میں تیری یہ پریشانی دور کروا دیتا ہوں، نہیں کہیں گے، یہ الٹا ہنسیں گے۔ یہ آپ کو یہ چیز نہیں بولیں گے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہی آپ نے دنیا سے الگ ہونا ہے، دنیا سے بالکل ایسے ہو جانا ہے کہ آپ ان کے بیچ میں ہو، لیکن آپ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، آپ کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ اپنی نمازیں پڑھو، اپنی قرآن شریف پڑھو، توبہ کرو اللہ سے، اور اگر کوئی پریشانی آئے تو آپ اللہ سے مدد مانگو، دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے مدد مانگو، اور وہ اللہ دیکھنا ایسے وسیلے بنائے گا، وہاں سے آپ کی مدد کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب اللہ آپ کی مدد کرے گا نا، تو آپ یہ خود کہو گے کہ ہاں میں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ میری مدد کر، اور اللہ نے میرے لیے یہاں سے وسیلہ بنا دیا، میرے لیے یہاں سے میری جو ہے مدد کی میرے اللہ نے۔ تب آپ کا توکل اللہ کے اوپر اور بھی زیادہ ہوگا۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی لائف جو ہے وہ پوری طریقے سے اچھی ہو تو آپ اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے اللہ کے پاس لوٹنے کا، کیونکہ ہماری زندگی کا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کتنے دن کی ہے۔ چاہے تو آج ہی رات ہماری جو ہے موت ہو جائے، اللہ آج ہی ہمیں اپنے پاس بلا لے یا اس وقت ہی بلا لے، یہ ہمیں نہیں پتہ یہ اللہ ہمیں کب اپنے پاس بلا لے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اسے ایسے ہی ضائع مت کریں، ان گناہوں میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ مبتلا نہ کریں کہ آپ ان سے نکل ہی نہ پاؤ۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کی ایج میں نہیں جانتی کتنی ہے، لیکن اگر آپ کی ایج ابھی چاہے تو زیادہ ہو چاہے آپ کی کم ہو، لیکن ابھی آپ کے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، ابھی آپ کے پاس وقت ہے اللہ کے پاس لوٹنے کا۔ تو جب آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اللہ کے پاس لوٹ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کیا کرو۔ وہ یقیناً ایسے سنے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ امیر ہو یا غریب ہو، وہ یہ نہیں دیکھے گا آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا آپ کا گھر مکان کیسا ہے، وہ یہ دیکھے گا میرا بندہ آیا ہے میرے سے بات کرنے، میرا بندہ میرے سے اپنی لائف کی پریشانی جو ہے بتا رہا ہے، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اور میں اس کی مدد نہ کروں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ آپ کی یقیناً مدد کریں گے۔ اللہ تو خود خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اس سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میری مدد کر۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جو تم نے چاہا ہے تم مجھ سے ایک بار مانگو تو صحیح، میں تمہارا نصیب تک بدل دوں گا۔ تو دیکھیں اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ تو آپ کے نصیب تک کو بدلنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ دنیا اس بات کو کر دے گی، یہ دنیا یہ چیزیں پاسبل کر دے گی؟ نہیں کرے گی۔ یہ جب تک آپ ان کے ساتھ ہو یہ آپ کے ساتھ ہیں، جب تک آپ کے جو ہے آپ کا صحیح ٹائم چل رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً اگر آپ کے اوپر کوئی بھی برا ٹائم آتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کا ساتھ چھوڑے گی وہ یہ دنیا ہی ہے، یہ دنیا کے لوگ ہی ہیں جنہیں آپ اپنا کہتے ہو نا کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے لیے ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو میں انہیں کہہ دوں نہیں کر سکتے وہی چیز۔ اگر آپ پہ کوئی پریشانی آئے گی تو سب سے پہلے آپ کا ساتھ کون چھوڑے گا؟ جنہیں آپ اپنا کہتے ہو، جنہیں آپ اتنی زیادہ ویلیو دیتے ہو کہ آپ خود کو ہی بھول جاتے ہو کہ آپ کا بھی کوئی وجود ہے، آپ کو اللہ نے بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے ہی تو بنایا ہوگا، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ ہاں جاؤ دنیا میں اپنی لائف جو ہے ایسے ہی برباد کر کے آ جاؤ، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہاں یہاں پر آ کر ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے اچھی طریقے سے گزارے یا ہم اسے بری طریقے سے گزارے وہ ہمارے خود کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ہماری زندگی سکون بھری بھی ہو، ہماری زندگی خوشحال بھی ہو اور ہماری زندگی دیندار بھی ہو۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، توبہ کریں، جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، قرآن شریف پڑھیں اور دیکھیں آپ کی لائف میں سکون ہی سکون ہوگا، آپ کی لائف جو ہے صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گی، اللہ آپ کو ہدایت دے دیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے اور اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ اگر آپ کو یہ موٹیویشنل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ ہم سب کو
اپنے قریب کرے، ہم سب کو نمازوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ ہم سب کو دے اور ہم سب پہ اپنا رحم بنائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔